بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور طلباء اعزام، آج 8واں پارہ ولو اننا، 7ویں پارے کے اخیر میں آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے کر آئیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے. لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ لے کر آئے تو وہ ضرور بالضرور ایمان لے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 111 میں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی نازل کریں اور مردے ان سے بات کرنے لگیں اور ہر کوئی چیز ہم ان کے سامنے کھول کے رکھ دیں، وہ آنکھوں سے دیکھ لیں، ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے آئیں گے. ہاں، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ ایمان لا سکتا ہے. تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ معجزہ یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. اور دوسری چیز کہ کئی معجزات نہیں بیان کیے جاتے ہیں، حق کے لیے ایک معجزہ ہی کافی ہے. ایک معجزہ کافی ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم آنکھوں سے دیکھیں، عیاناً دیکھیں. اب اگر ان کو دوسرا معجزہ دیا جاتا تو وہ کہتے اور تیسرا دے دو، تیسرا دیا جاتا وہ کہتے چوتھا. تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزات جو ہے ان معجزات کی بنیاد پر یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے معجزات دکھانے کا. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے تھوڑا فرمایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے. ہم نے اتنا بہترین کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے جس کی نظیر لانے سے پوری دنیا قاصر ہے، پوری انسانیت جیسا کلام پیش نہیں کر سکتی. اب اور کون سا معجزہ تمہیں چاہیے. آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کفار مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو آپ اس سے گھبرا نہ جائیں. آپ کو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. کیوں؟
کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کے خلاف بھی سازشیں، ان کے خلاف بھی لوگ مشورے کیا کرتے تھے کہ کس طرح ان کو دین حق سے ہم پھیر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے انسانی اور جناتی شیطان دشمن بنائے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں، زخرف القول غرورا، لیکن ان کا یہ سب کرنا یہ صرف دھوکہ ہے، یہ چکنی چپٹی باتیں وغیرہ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ تو یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب بھی کبھی نبی آتا ہے، جب بھی کبھی وقت کا پیغمبر آتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، انسانی شیاطین اور جنات کے شیاطین، شیطان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے شیطان وہ ہوتے ہیں جن کو ہم جناتی شیطان کہتے ہیں، یعنی جو جنوں میں سے ہیں، لیکن کچھ شیطان وہ ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہیں۔ جہاں جہاں انسانی شیطان پہنچ سکتا ہے تو وہاں اسی سے کام لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جہاں وہ نہ پہنچ سکے وہاں پھر جناتی شیطان کام کرتے ہیں۔ یعنی انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ شر پسند ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی۔ اب جب بھی کبھی نبی آتا ہے تو وہ کیا کرتے، وہ آپس میں خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں۔ یوحی کا مطلب ہوتا ہے، یہ وحی سے نکلا ہے، وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ پیغام، یعنی خفیہ طور پر آپ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں ہوتے تاکہ اس پیغمبر اس کے خلاف اور اس کی نبوت کے خلاف پروپیگنڈا کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زخرف القول غرورا، یہ سارا دھوکہ ہوتا ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے مسئلہ مستنبط کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب بھی کہیں نیکی کا کام، نبوی مزاج کا کام شروع ہو جاتا ہے تو وہاں بھی شیاطین الانس والجن حرکت میں آ جاتے ہیں۔ انسانی شیطان اور جناتی شیطان وہ آ کے حرکت میں آ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو ہم کس طرح ختم کر دیں۔ اس کے لیے آپس میں وہ ملتے ہیں، اس کے لیے آپس میں وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دین بلند کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین غالب کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے ایک اور بات بیان فرمائی آیت نمبر 116 میں 116 میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور وہاں اکثریت کفار مکہ کی تھی، مشرکین مکہ کی تھی، وہ چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو بہت سارے لوگ ہیں، یعنی جن کی اکثریت ہے، جن کی میجورٹی ہے، اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر جن کی میجورٹی ہے کفار و مشرکین کی، اگر آپ ان کی اطاعت کریں، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اسلام میں میجورٹی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اسلام میں دلائل کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسلام میں قرآن و سنت اگر ایک طرف ہے، قرآنی دلائل ایک طرف ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے، پوری دنیا مل کے اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، گرچہ وہ اکثریت میں۔ تو اسی سے آپ خود ہی سمجھ گئے، یہ جو جمہوریت آج کل کے زمانے میں مغربی جمہوریت ہمارے یہاں ہر علاقے میں ہے، تو اس کی بھی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ جمہوریت کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اکثریت کا فیصلہ ہوگا۔ میجورٹی جو ہے، ایک سیٹ سے جس کی میجورٹی ہو وہ پائے تخت کے اوپر حکومت کرتی ہے، پائے تخت پر قابض ہو جاتی ہے اور پوری دنیا، پوری انسانیت، پورے ملک کے اوپر حکومت کرتی ہے۔
اسلام فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اکثریت کا ہونا یہ کوئی قوت کی دلیل نہیں ہے، اکثریت کا ہونا یہ کوئی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. دلیل قرآن و سنت ہے، دلیل حق اور باطل ہے. حق ایک طرف ہے، اگر کم ہی لوگ حق پہ ہیں اور باطل پہ پوری دنیا ہے تو حق والے ہی صحیح ہیں، حق والے ہی انشاءاللہ غالب رہیں گے وقتی طور پر، گرچہ ان کو مشکلات کا سامنا ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. آیت نمبر 120 سورہ انعام کی آیت نمبر 120 اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. جو انسان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان کو بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا گناہ کی دو قسمیں ہیں. کچھ گناہ وہ ہیں جو ظاہری گناہ ہیں، کچھ گناہ وہ ہیں جو باطنی گناہ ہیں. جو ہم ظاہری اعضاء سے گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو مارنا، کسی کا حق چھیننا، یہ ظاہری گناہ ہے. اور کچھ باطنی گناہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کا حسد دل میں رکھنا، کسی سے بغض رکھنا، تکبر سے پیش آنا، ریاکاری میں مبتلا ہونا، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا. تو یہ سب باطنی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں. اللہ کا حکم ہے کہ دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. چنانچہ ظاہری گناہ جو ہے ان کا علاج اور ان کی تشخیص علماء کے ذمے ہے. علماء کرام اس کی تشخیص کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. باطنی بیماریاں یہ مشائخ اور جو اللہ کے نیک صالح لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سے بڑے مشائخ سے باضابطہ تربیت لی ہو، وہ اس کی تشخیص کرتے ہیں، یعنی وہ اس کا ڈائیگنوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی دوا تجویز کرتے ہیں. تو دونوں علماء سے اور مشائخ سے، دونوں سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے تاکہ ظاہری گناہوں اور باطنی گناہوں، ظاہری بیماریوں باطنی بیماریوں دونوں کا علاج ہو سکے، دونوں کو ہم چھوڑ دیں. اسی طرح سے بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک اور چیز بیان فرمائی ہے. فرماتے ظاہر الاسم سے وہ گناہ مراد ہے جو اعلانیہ ہو، اور باطنہ کا مطلب ہے جو خفیہ گناہ ہو. آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ وغیرہ کا کلچر اب ادھر بھی آ رہا ہے، تو وہ چیزیں جو لوگوں تک نہ آئیں ان کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا، اور جو باہر نکل کے آ جائے چیز اس کو کرائم مانا جاتا ہے. مثال کے طور پر دو غیر محرم لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں تعلق ہے، تو اس کے تعلق کو شریعت کہتی ہے بالکل حرام تعلق ہے. اجنبی مرد اجنبی عورت وہ آپس میں تعلق ہی نہیں رکھ سکتے، آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، چیٹ نہیں کر سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے، ریلیشن شپ نہیں رکھ سکتے. اب آپ کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے اندر چوری چھپے سب چیزیں کی تو ٹھیک ہے، کوئی پریشانی، کوئی روکے گا نہیں آپ کو. لیکن اگر آپ نے پبلک پلیس میں کیا اور پھر اگر اس سے بھی آگے بڑھ کے بے حیائی کوئی کرے اور آپس میں فزیکل ریلیشن شپ قائم کرے، تو اس میں بھی آپ کی حکومت یہ کہتی ہیں کہ بھائی اندر آپ نے کر لیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پبلک پلیس میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ظاہر بھی آپ کا صاف ہونا چاہیے، باطن بھی آپ کا صاف ہونا چاہیے. ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر جو گناہ ممنوع ہے وہ باطنی طور پر، وہ خفیہ طور پر بھی ممنوع ہے. جس طرح کسی سے ریلیشن شپ رکھنا ظاہری طور پر گناہ ہے، اگر آپ نے اندر چوری چھپے رکھی وہ بھی گناہ ہے. اور ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، اور جو گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. آگے آیت نمبر 121 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور تم نہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جن کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. یہ گندی چیزیں ہیں، ناپاک ہیں.
یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، تو وہ جانور بالکل حرام ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے، کبھی انسان بھول جاتا ہے بسم اللہ، ذبح کیا بسم اللہ بھول گیا، تو بھول جانے کی صورت میں تو یہ معاف ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو اور اس کے دل میں اللہ کا نام ہو، بشرطے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس کو یاد تھا لیکن نہیں پڑا، تو یہ بالکل مردہ ہے، بالکل مردار ہے، بالکل ناپاک ہے وہ جانور، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ حلال غذاؤں کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور قرآن پاک میں بار بار اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، تاکہ جب کوئی بندہ حرام غذا کھاتا ہے تو اس سے اس کا جو جسم ہے وہ حرام چیز سے جب نشو نما پاتا ہے تو اسے صرف گناہ سرزد ہوں گے، اس سے نیک کام سرزد نہیں ہوگا۔ اور جو بندہ حلال اور پاک غذا کھاتا ہے وہ بندہ نیک اعمال زیادہ کر پاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاک چیزیں کھاؤ اور اس سے تمہیں توفیق ملے گی نیک اعمال کرنے کی۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ اب پیکٹ چکن، پیکٹ جو ہے مٹن، پیکٹ وہ، پیکٹ رشتے، پیکٹ گشتابے سب ملتے ہیں، اور ذبح کس نے کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ اس کے اوپر حلال سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، حلال ٹیگ لگا ہوتا ہے، حلال ٹیگ لگایا کس نے کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ اسی طرح بغیر تحقیق کیے ہوئے کھانا بالکل ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں سری نگر میں تو اب ہر سٹور میں یہی ملتا ہے، آپ جس سٹور پہ جائیں گے وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں جو ذبح کرنے کی چیز، چاہے چکن ہو، چاہے مٹن ہو، چاہے بیف ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، اور کوفتے وغیرہ سب ان کے اوپر لگا ہوتا ہے حلال۔ بھائی حلال کس نے؟ وہ کمپنی والا غیر مسلم ہے، اس نے حلال ٹھپا لگایا، اس سے حلال ہو گیا؟ اس سے حلال نہیں ہوتا ہے۔ جب تک آپ ملاحظہ نہ کریں خود، پہلے تو کھانا ہی نہیں چاہے باہر کا۔ دوسری بات، جب تک آپ ان کی سرٹیفکیٹ نہ دیکھیں، معتبر علماء نے جب تک ان کو سرٹیفائڈ نہ کیا ہو تب تک وہ چیزیں نہیں کھائی جا سکتی۔ یہ بالکل حرام ہے، اور حرام نہ بھی ہوں مشتبہ بہرحال یقیناً ہے، اگر کسی کی سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اور مشتبہ چیزوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ جس کے بارے میں شک و شبہ ہو، کیا معلوم مسلمان نے ذبح کیا ہے، کیا معلوم غیر مسلم نے ذبح کیا ہے، کیا معلوم جھٹکا دیا گیا ہے، کیا معلوم اس وقت بسم اللہ پڑھی بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ آج مشینی ذبح ہوتا ہے، مشین سے ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر سے چکن آتا ہے اور وہ چاقو رکھے ہوتے ہیں، ہزاروں چاقو، بس ایک سیکنڈ ایک اس نے بٹن دبایا اور 1000 مرغے ایک ساتھ ذبح ہو گئے۔ اب یہ مشینی ذبح جائز ہے ناجائز ہے؟ اور مشینی ذبح پہ جو بسم اللہ کرنے وہ کون ہے، کس نے بسم اللہ کی؟ تو اس لیے یہ جو بازار کی چیزیں ہیں، خاص طور پر جو حلال و حرام سے متعلق ہیں، جن کا ذبح کرنا ضروری ہے، ویج تو کھا سکتے ہیں، ویج میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن نان ویج بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ باہر کسی بھی علاقے میں جائیں جہاں ہندو اکثریت ہوتی ہے یا غیر مسلموں کی اکثریت ہے، تو وہاں بالکل بھی نان ویج نہیں کھانا چاہیے، گرچہ اس پہ سرٹیفکیٹ ہو کیا ہو، جب تک انسان خود اپنے سامنے ذبح ہوتا۔ میں اس سے بھی تعجب کی بات آپ کو بتاؤں، میں کچھ سال پہلے جب عمرہ کے لیے گیا تھا تو وہاں جو بڑے علماء ہیں مدینہ طیبہ کے، ان سے میں ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں جو چکن دستیاب ہے وہ کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 2 قسم کے چکن یہاں ملتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح مذبوح ہوتا ہے، یعنی ذبح شدہ ہوتا ہے۔ تو کچھ چکن وہ ہے جو برازیل سے آتے ہیں، اور کچھ چکن وہ ہے جو وہیں کے ہیں، اور اکثر ہوٹلوں میں جو چکن پکتے ہیں وہ سارے کے سارے برازیلین ہوتے ہیں، برازیل سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں۔ اور وہاں کے علماء نے فرمایا کچھ پتہ نہیں کہ وہ وہاں پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے علماء سے الحمدللہ ملا، ان سے میں نے دریافت کی تو انہوں نے فرمایا یہ کھانا ہی نہیں چاہیے، کہا ہم حرمین میں چکن ہی نہیں کھاتے، لیکن ہم جاتے ہیں وہاں۔ اب دیکھیے اتنی متبرک جگہ ہے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ، وہاں بھی آپ کو گارنٹیڈ نہیں ہے حلال۔ تو قرآن پاک کا حکم ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو ہرگز نہ کھائے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. آگے پھر آیت نمبر 122 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی کچھ سرکشیوں کا، کچھ حماقتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. بلکہ آیت نمبر 22 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے. اس میں مشرکین کی حماقتوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑا آگے. آیت نمبر 122 جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، ایک ایمان والے کی اور ایک کافر کی. ایمان والے کی مثال دی، فرمایا او من کان میتا، کہ مثال اس انسان کی جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کو نور عطا کیا کہ اس کو لے کے وہ لوگوں میں گھومتا ہے. کمن، کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے، کیا اس کی مثال اس انسان کی سی ہو سکتی ہے، مثلہ فی الظلمات، یعنی اس کی مثال اس جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے. اصل میں اشارہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الکفار ابو جہل اس کی، کہ حضرت عمر اور یا ابو جہل یہ ایک زمانے میں دونوں اسلام سے دور تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، دونوں کے لیے دعا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پر دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور اس کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، وہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد وہ مومنین کے، ایمان والوں کے سرداروں میں سے بنے، ایمان والوں کے ایسے ایمان والے بنے کہ ان کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت آگے جاری فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بندہ ابو جہل ہے، وہ تاریکیوں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والا ایک کافر برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریکی اور روشنی یہ برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ رات اور دن یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے پھر بلکہ یہاں پہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں 3 قسم کے طبقے تھے. فرمایا صحابہ کرام کا ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کبھی بھی کفر و شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، وہ ہمیشہ ہدایت ہی پہ رہے، اور جب اسلام آیا تو شرح صدر کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اول واہلہ میں. ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 125 میں دی ہے. ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 125 میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کے لیے شرح صدر کرتے، سینہ کھول دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تنگ اور نہایت ہی تنگ بنا دیتے ہیں. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو. تو اس آیت میں ان خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کے ساتھ اسلام کی دولت شروع میں عطا فرمائی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ تھے، اور ان کے سرخیل، ان کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور دوسری جماعت جو پہلے کفر میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ایسی ہدایت دی کہ اس ہدایت کے ذریعے سے انہوں نے باقی لوگوں کو بھی ہدایت پہ لے آیا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 122 میں دی، جس میں باقی صحابہ تھے اور ان کے سرخیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور تیسری جماعت وہ غربا صحابہ کی تھی، ان صحابہ کرام کی تھی جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا اپنے معاشرے میں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پہلے دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اس آیت کے اندر. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا یہاں پہ شرح صدر کا مطلب سینہ کھول دیا جانا، یعنی کسی انسان کو کسی چیز پر شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے اس کے اوپر. علماء نے لکھا ہے جو انسان جس کا دل اللہ تبارک و تعالی جس کو شرح صدر فرماتے ہیں، جس کا دل کھل جاتا ہے اسلام کے لیے، اس کے اندر 3 صفت آ جاتی ہے.
3 صفت آ جاتی ہے. نمبر 1 الانابۃ الی دار الخلود، وہ انسان ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کی ہمیشہ فکر، اس کا دل ہمیشہ آخرت کی طرف لگا رہتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف، جہاں انہی چیزوں کی طرف لگا رہتا ہے اس کا دل. ایک صفت. والتجافی عن دار الغرور، دوسری صفت کہ وہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا، اس سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادہ میل ملاپ نہیں کرتا ہے، باقی چیزیں نہیں کرتا ہے، بس کم جتنی اس کو ممکن ہو دنیا سے کوشش کرتا ہے، دنیا سے کٹنے کی، دنیا سے دور دور رہنے کی. اور تیسری چیز، وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے. مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے. کس کی موت کب آنے والی ہے، کسی کے بچپن میں ہی آ جاتی، کسی کی جوانی میں، کوئی نوجوان ہوتا ہے موت آ جاتی ہے. کل میرا ایک دوست کہہ رہا تھا، 2 ان کے ساتھی 25-26 سال کی عمر میں تھے، بہترین انجینئر تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو موت تو کسی کی بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی. تو انسان کو ہمیشہ موت کی تیاری میں رہنا چاہیے. اس لیے کہا گیا ہے موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. تو جس کو شرح صدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، جس کا سینہ کھول دیتے ہیں، وہ ہمیشہ موت کی تیاری میں رہتا ہے. موت کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ سوچتا ہے کہ اگر اس وقت میری موت آئے گی تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں. انسان پہ عام طور پر 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ جو اللہ کے حق، دوسرے حقوق الناس جو لوگوں کے حق. اس نے اللہ کے سارے حقوق پورے کیے ہوتے ہیں. پیچھے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان نمازوں کی قضا کیے، پیچھے روزے چھوٹ گئے، ان روزوں کی قضا کیے، پیچھے کچھ گناہ ہوئے ان سے توبہ کیے. اس کے ساتھ ساتھ جو نیا حکم آتا ہے، نئے روزے آتے ہیں نئے روزے رکھتا ہے، نئی نمازیں آتے ہیں نئی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق پورے. لوگوں کا جس کا کچھ لیا ہے، کسی کا کچھ دیا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا حق چھیننا ہے، اس سے معافی یا اس کی تلافی وہ کر کے بیٹھا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی تیاری کرنے والا بندہ ہے، یہ موت کے لیے تیار بندہ ہے. تو جو بندہ ایسا ہوگا اس کو موت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، صبح شام وہ موت کے لیے تیار ہوتا ہے. صحابہ کی یہی صفت ہے. حضرت خالد ابن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں مشرکین نے ان سے کہا بھائی تم کیا کر رہے ہو، تمہاری تو بہت کم تعداد ہے اور اتنے ہم ہیں. کہا بھائی تم موت سے ڈرنے والے لوگ ہو اور ہم موت کی تلاش میں یہاں آتے ہیں. ہم تمہارے ساتھ جنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ موت کی تلاش ہو ہمیں. تو ان کو موت کی تلاش ہوتی تھی اور ہمیں زندگی کی تلاش. اصل میں یہ جو عارضی زندگی ہمیں معلوم یہ ہے کہ یہی شاید زندگی ہے. تو جس کو ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی معلوم ہو، اس کے اوپر ایمان ہو، تو اس کو ادھر والی زندگی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اور اس زندگی کے اوپر وہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھتا. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشر کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. پھر آگے آیت نمبر 136 آیت نمبر 137 138 139، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی کچھ حماقتوں کا تذکرہ کیا. عجیب احمق لوگ تھے، بیوقوف لوگ تھے. مثال کے طور پر ایک بیوقوفانہ حرکت یہ کرتے تھے کہ جو زمین سے نکلنے والی چیز ہے اس میں سے کچھ کو رکھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا حصہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ بتوں کا حصہ ہے. اسی طرح سے کچھ ان کے پاس مال مویشی ہوتے تھے، یہ حصہ یعنی یہ مال، یہ مویشی، یہ جانور بتوں کے لیے، یہ اللہ کے لیے. اس کے بعد پھر کبھی اگر بتوں کے لیے ضرورت پڑتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے لے کے اس پہ ڈال دیتے تھے. تو عجیب حماقت کرتے تھے. اسی طرح سے ایک دوسری ان کی پریشانی تھی اور جو اس سے بھی خطرناک تھی، وہ یہ تھی کہ یہ بچیوں کو قتل کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے. بچیوں کو زندہ قتل، زندہ ان کو دفن کر دیتے تھے. کیوں؟ 2 پرابلمز. ایک یہ سوچتے تھے بھائی کوئی ہمارا داماد بنے گا تو ہمیں کیسا لگے گا، داماد کوئی بنے گا.
دوسرا یہ سوچتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں صرف اللہ کے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. یعنی خود ساختہ انہوں نے بیوقوفانہ دلیلیں خود سے گڑھ لی تھی. تیسری چیز کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو جانور ہے اس پر سوار ہونا، یعنی اس کی سواری کرنا یہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے. خود ہی طے کرتے تھے اس کے اوپر سوار ہونا حلال ہے، خود ہی. یعنی آج سے یہ جانور اس کے اوپر ہم سوار نہیں ہوں گے، اس کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے کبھی کہتے تھے اس مادہ فیمیل کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، جانور جو پیدا ہوگا، اگر وہ زندہ تو مردوں کے لیے حلال، اگر وہ مرا ہوا ہو تو پھر عورتوں کے لیے حلال. انہیں خود ساختہ چیزیں. تو یہ کئی قسم کی چیزیں ان میں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. برا ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں بتوں کے لیے کچھ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کا حصہ کبھی اٹھا کے بتوں کو دے دیتے، لیکن بتوں والا ادھر نہیں لاتے تھے. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. اسی طرح سے سجا دیا تھا مشرکین کو ان کے شریکوں نے. کیا سجا دیا تھا؟ کہ بچوں کو قتل کرو، بیٹیوں کو قتل کرو. تو احسان ماننا چاہیے ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی اور فرمایا کہ نہیں، بیٹیوں کو حق ہے جینے کا. اتنا ہی نہیں، بیٹیوں کو حق ہے پڑھنے کا، بیٹیوں کو حق ہے وراثت میں، بیٹیوں کے حقوق بیان فرمائے. آج آپ کے لوگ کہتے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ مہم چلائی ہے. بیٹیوں کو بچایا بھی ہے اور بیٹیوں کو الحمدللہ پڑھایا بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی عالمہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس جا کے ان سے علم حاصل کرتے تھے. اسی طرح سے باقی حضرات. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان فرمائی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جانور میں نے پیدا کیے ہیں، میں نے جانوروں کو پیدا کیا ہے. تو جانوروں کو جب میں نے پیدا کیا ہے تو میں نے حلال جس کو کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو میں نے حرام رکھا ہے وہ حرام ہے. لہٰذا تم کیوں اس کے اندر پڑے ہو؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کو آیت نمبر 145 کے اندر 145 میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. آپ فرما دیجئے کہ میں کسی کھانے والے کے اوپر اللہ کی وحی کے مطابق کوئی چیز حرام نہیں کرتا ہوں. ہاں کچھ چیزیں ہیں إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، کوئی مردار جانور ہے، أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا بہتا ہوا خون ہے، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ یا خنزیر کا گوشت ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. تو یہ چیزیں ناپاک ہیں، یہ چیزیں گندی ہیں، یہ چیزیں ممنوع ہیں. باقی جن چیزوں کو تم نے ممنوع بنا رکھا ہے، غلط بنا رکھا ہے، وہ بالکل صحیح چیزیں، وہ حلال چیزیں ہیں، تم ان کو کیوں حرام کرتے ہو؟ اور یہ اس کے اوپر دلیلیں بھی دیتے تھے. دلیل کیا دیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. کہتے تھے اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے، اللہ اگر چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام کیوں کر دیتے. یعنی اگر اللہ چاہتا، یعنی اپنے کفر کو اللہ کی مشیت کے اوپر ڈال دیتے تھے. حالانکہ مشیت الگ چیز ہے اور ارتضاء یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کو پسند کرنا الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے. جو بھی آپ چاہو، جو بھی آپ چوز کرنا چاہو، آپ کو اختیار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتے، ان کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے. تو لہٰذا کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے کفر اس لیے کیا کیونکہ اللہ چاہتے تھے، تو جو غلط ہے، یہ تو بہتان ہے اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم. اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھوٹ بولا، وہ بھی جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کہا.
حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم کوئی بھی چیز اپنے اوپر حرام کرو حلال کرو، تم کفر کرو یا شرک کرو، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو لے آؤ ہمارے پاس، ہم دیکھتے ہیں۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو اٹکل سے کام لیتے ہو، بس گمان کر لیا، خود ہی سوچ لیا کہ ہاں اللہ ہی نے ایسا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 151 میں 151 میں اور پھر 152 میں 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو میں نے جو چیزیں لازم کی ہیں نا ان کی طرف تو تم آتے ہی نہیں ہو، جو چیزیں جن چیزوں کی وصیت میں نے کی ہے ان کی طرف آتے ہی نہیں ہو۔ یہ 10 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دینوں کے اندر یعنی تمام دینوں کے اندر رکھی تھی، جو بھی دین تھا اس کے اندر یہ چیز یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ 10 چیزیں کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آ جاؤ میں تلاوت کرتا ہوں، میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ نے تمام دینوں کے اندر حرام کیا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر دین کے اندر یہ تھا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقر کے اندیشے سے، غربت کے اندیشے سے تم بچوں کو قتل نہ کرو۔ بچوں کو قتل کرنا یہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور بچوں کے قتل میں یہ بھی آتا ہے جو آج کے زمانے میں یا پہلے زمانے میں نسل بندی کی جاتی تھی، وہ بھی اس میں آتا ہے، ایبارشن وہ بھی اس میں آتا ہے، ہم دو ہمارے دو یہ جو نعرہ لگا ہے یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، تم بچوں کو اس لیے قتل کرتے ہو، بچے 2 سے زیادہ اس لیے نہیں رکھتے ہو کیونکہ تمہیں رزق دینا پڑے گا نا ان کو، ان بچوں کو تمہیں پالنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے نحن نرزقکم، تمہیں میں پالتا ہوں، جب تمہیں میں پالتا ہوں تو انہیں کیوں نہیں پالوں گا؟ یہ پالنے پوسنے کی ذمہ داری، کھانے پینے کی ذمہ داری، پوری زندگی گزر، یہ تو تمہاری نہیں ہے، یہ تو میری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دے دیں گے، ہمیں کیا فرق پڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں چوتھی چیز ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فحش چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے، یعنی جو بھی چیز حیا کے خلاف ہے، جو بھی چیز شرم کے خلاف ہے، تو حیا اور شرم کے خلاف چیزیں ان کے قریب بھی تم نہ جاؤ۔ تو آج کے زمانے میں جو کچھ عام ہوتا جا رہا ہے، ریلیشن شپ آپس میں، اب تو اللہ بچائے ہمارے یہاں لیونگ کیا کہتے ہو اس کو، لیونگ ریلیشن شپ سے ہونا کہ لائیو کہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے ہی شادی کی طرح نعوذ باللہ رہتے ہیں، تو یہ تو فحش کاری کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے ظاہری فحش باتیں ہوں باطنی طور پر ہوں، ان کے قریب ہی نہ جاؤ۔ آگے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم ایسے نفس کو، ایسے ذات کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ ہاں حق ہو تو قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی انسان کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کی وجہ سے کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کسی نے کسی کا قتل کیا جان بوجھ کر تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2 کوئی مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین کو چھوڑ دیا تو اس کا قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 کوئی شادی شدہ مرد تھا، شادی شدہ عورت تھی، انہوں نے آپس میں بدکاری کی اور وہ ثابت بھی ہوگی تو اس کو بھی رجم سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی یاد رکھے یہ تینوں قتل جائز ہے، لیکن اسلامی عدالت کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے، ہر فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی خود سے قصاص لے لے، کوئی خود سے جو ہے سنسار کرے، رجم کرے، اور کوئی خود سے مرتد کو قتل کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کس چیز کی وصیت، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ، یتیموں کے مال کے قریب ہی نہ جاؤ۔ یتیم کا مال اگر آپ کے پاس ہے، اس میں سے کھانا تو دور کی بات ہے، اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا بھی نہیں سکتے ہو، وہ آپ کے پاس امانت ہے، وہ بالکل الگ رہے گی۔ امانت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ امانت کے نوٹ کو بھی نہیں بدل سکتے، جو آپ کے پاس امانت رکھی گئی بس اس کو آپ رکھیں، انہی نوٹوں کو، اسی مال کو، اس کو آپ بدل نہیں سکتے جب تک اس کی اجازت نہ ہو جس نے امانت رکھی ہے۔ اور اگر یہ بچہ ہے ابھی تو پھر تو اجازت بھی نہیں دے سکتا، اسے بلوغت تک انتظار کریں۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اسی طرح کیل اور میزان یہ عدل کے ساتھ کیا کرو، یعنی تولو تو اچھی طرح، پورا جھکا ہوا تولو، اچھی طرح تولو۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تمہیں کہنا ہو اس وقت بھی عدل کرو، عدل سے کام لو، ہر چیز میں عدل سے کام لو۔ مثال کے طور پر دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے، ان میں سے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ غلط پہ ہے، تو آپ جب بات کریں گے آپ کو اس کا سپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اس کو کشمیری میں کہتے ہیں ایسا، یہ کات گس کریں خدا صبن طرف مگر لور گس تلن بھائی سند طرف، لیکن غلط ہے یہ۔ آپ بات بھی اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اور چھڑی بھی اللہ ہی کے لیے اٹھا سکتے ہیں، بھائی کے لیے نہیں۔ بھائی اگر غلطی پہ ہیں، رشتہ دار اگر غلطی پہ ہیں تو زبان سے بھی آپ کو کہنا پڑے تو آپ ان کے خلاف کہیں۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھی راہ ہے تو تم سب اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، الگ الگ راستوں کے پیچھے نہ پڑو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اس سے تمہارا تفرقہ ہو جائے گا، یعنی اس سے تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 وصیتیں، یہ 10 چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیا ہے، اور یہ 10 چیزیں وہ ہیں جن کا حکم تمام کتابوں کے اندر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے اشارتاً ذکر فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، یہ چیزیں یہ حضرت موسیٰ کی کتاب میں بھی تھی، اس کی وضاحت بھی ان کی کتابوں میں تھی، یہ تو ہم نے اجمالاً خلاصے کے طور پر ذکر کیا، لیکن تفصیل ان کی کتاب میں تھی اور ہماری اس کتاب یعنی قرآن پاک میں بھی ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور ایک اسی طرح کفار مکہ جو چاہتے تھے کہ ہمیں نشانی دکھاؤ، ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائکہ الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ یہ ان کے پاس فرشتے خود ہی آ جائیں، یا ان کے پاس خود رب آ جائے، یا اللہ کی نشانیاں آ جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی آ گئی، اس دن جس کا ایمان تھا تو ٹھیک، اس نشانی کے بعد جس نے ایمان لایا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آتی ہے، پھر ان نشانیوں کے بعد بھی جو نہ مانے تو عذاب اس کا مقدر ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے بلکہ صحیح تفسیری روایت کے اندر آیا ہے احادیث میں یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، اس سے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا مراد ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، لیکن پھر قیامت کے قریب مغرب سے اگے گا، مغربی سے طلوع ہوگا، ویسٹ سے ہی رائز ہوگا۔ اب یہ جب ہوگا اس کے بعد کوئی ایمان والا ایمان لائے گا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، ایمان والے کا ایمان، یعنی اس کے بعد کوئی کافر کہے گا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، نہیں چلے گا۔ اسی کو فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ہم تمہیں وضاحتیں بیان کر رہے ہیں، یہ دین ابراہیمی میں تھی، اور تم سوچتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ملت ایسی تھی
جو شرک، بت پرستی، ان تمام چیزوں سے بالکل پاک تھی. حضرت ابراہیم خود ہی ملت تھے. آگے آئے گا ان ابراہیم کان امتن قانتن. حضرت ابراہیم خود ایک انجمن تھی، یعنی خود حضرت ابراہیم ایک امت تھی. تو یہ آخری حصہ تھا سورہ انعام کا. اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. سورہ اعراف یہ مکی ہے. اس کے اندر 206 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہے. سورہ اعراف، اس کو اعراف اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے اندر اعراف کا تذکرہ ہے. یہ اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے، اس دیوار کو اعراف کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، لیکن ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ وہ جہنم سے تو بچ گئے، لیکن اتنی نہیں ہوں گی کہ وہ جنت میں چلے جائیں. یعنی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کے لیے، ان کے درمیان انصاف کے لیے ان کو اعراف ہی کے اندر اسی دیوار پہ رکھیں گے. تو وہ اونچی جگہ ہوگی، جنت بھی نظر آ رہی ہوگی اور جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی. تو سوچتے ہوں گے چلو شکر ہے کچھ تو کیا کہ جہنم میں نہیں گئے. اور پھر ادھر سے غمزدہ بھی ہوتے ہوں گے کہ کچھ تھوڑا سا ایک نیکی زیادہ کر لیتے تو جنت میں چلے جاتے. تو یہ اصحاب الاعراف ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ یہ اعراف والے بھی آپس میں باتیں کریں گے. لیکن پھر ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ ان اعراف والوں کو بھی بعد میں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ سورہ اعراف بھی مکی ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی وہی مضامین ہیں جو سورہ انعام میں ہے. یعنی اللہ کی توحید اور رسالت اور پھر عقیدہ آخرت، انہی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے ساتھ حالات کس طرح آئے، کیا آئے. بڑے تفصیلی تذکرے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر. چنانچہ پہلے ہی حروف مقطعات سے شروع کیا. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا ہے، اس کی تم اتباع کرو، یعنی قرآن پاک کی. اس کے علاوہ جو دوسرے کارساز بنائے ہوئے ہیں، جن دوسروں کو تم نے معبود بنا لیا ہے، ان کی اتباع نہ کرو. آگے فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. آیت نمبر 8 اور 9 میں ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. آخرت کا تذکرہ کہ کل قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہ حق ہے. فرمایا جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب ہے، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، جس کے نام اعمال میں کم نیکیاں ہوں گی، تو وہ جو ہے گاٹے کا سودا اس نے کیا ہے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے جد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، میں نے تم پر انعامات کیے، انعامات کی بارش کی، تو تم انہی کے اولاد ہو، تو تم پھر کفر و شرک سے کیوں نہیں بچتے؟ ایک انعام تو یہ کیا تمہیں اپنا خلیفہ میں نے بنا لیا، دوسرا انعام یہ کیا کہ تمہارے آبا و اجداد میں سے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر آئے، تیسرا انعام یہ کیا کہ تمہیں ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہدایت تم اختیار کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے آیت نمبر 11 سے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں صورتیں بخشی، صورت تمہیں دی، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، یعنی تمہیں ہم نے خلافت دے دی، لیکن ابلیس نے نہیں کیا اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذا مرتک، تجھے کیا ہوا جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر من، کہنے لگا میں تو اس سے بہتر ہوں. کس طرح؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اور اس کے کہنے کے مطابق آگ افضل ہے اور مٹی افضل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تکبر کرتا ہے، فاہبط منہا، یہاں سے اتر جا، جنت سے اس کو اتار دیا. آگے فرمایا فخرج
نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے. وہ بڑا چالاک بندہ تھا. حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہے بڑا چالاک تھا، مکار تھا. کہتے اس کے اندر 3 عین تھے، چوتھا نہیں تھا. وہ عالم بھی تھا، زبردست علم تھا. وہ عابد بھی تھا، عبادت گزار. اتنی عبادت کی تھی، کہتے کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا جہاں پہ عبادت نہیں کی. تیسرا عین عارف بھی تھا، عارف شناسہ تھا. چنانچہ عین غضب الہی کے وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوا، اس وقت بھی کہا انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عین غضب کے وقت بھی اگر آپ دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے عارف بھی تھا. فرمایا لیکن عاشق نہیں تھا. عین سے عاشق، وہ عاشق نہیں تھا. عاشق کا مطلب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ لفظ عشق یہ جو ہے برا لفظ ہے، عشق مجازی کے لیے، یعنی مجازی یہ صحیح نہیں ہے. ایک حدیث ہے من عشق فکتم ادخلہ اللہ الجنہ، حدیث میں عشق کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو عاشق نہیں تھا. عاشق کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت کے اندر جو اتنا آگے بڑھ جائے کہ محبوب کے کسی حکم کی وجہ ہی نہ پوچھے، یہ اس میں نہیں تھی. اگر اللہ سے عشق کی حد تک محبت ہوتی اس کو، اللہ نے فرمایا بھائی سجدہ کرو، یہ چپ چاپ سجدہ کرتا، یہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا. کیونکہ اس سے بہتر تو فرشتے تھے، اور فرشتے جو ہے نور کی مخلوق. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر لیا. تو اس لیے اس میں چوتھا عین نہیں تھا. اب یہ اس نے کیا کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آیت نمبر 17 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، دیکھو جس طرح تمہارے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے جنت سے نکالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. آگے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. پہلے وسوسے ڈالے اس نے حضرت آدم کے دل میں. وسوسے کا مطلب یہ دور سے دور سے یعنی سامنے نہیں آتا، دور سے ہی دل کے اندر خیالات ڈالتا ہے. تو کچھ خیالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے نیک صالح لوگوں کے ساتھ رہ کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کون سا خیال شیطان کی طرف سے اور کون سا خیال اللہ کی طرف سے. تو بہرحال تو وسوسے ڈالنے لگا، خیالات ڈالنے لگا. اس کے بعد قسمیں دینے لگا سامنے آ کے، بھائی میں قسم کھا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں کیوں روکا ہے اس درخت اس پھل کے کھانے سے؟ کیوں روکا ہے؟ کیونکہ اگر تم نے کھا لیا تو تم یہیں کے ہو جاؤ گے. یہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا درخت. جو بندہ اس سے کھائے گا تو وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور. تو 3 کام شیطان نے کیے، وسوسہ بھی کیا، قسمیں بھی کھلائے، قسمیں بھی کھائی، اور ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دیا. تو شیطان تمہارے ساتھ یعنی ابن آدم کے ساتھ بھی تینوں کام، تینوں حربیں آزما سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور واقعہ بیان فرمایا ہے آگے. پھر یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں. 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں اس رکوع میں اور پھر اس کے اگلے رکوع میں 4 جگہوں پہ اے آدم کے بیٹوں، اے ابن آدم، اس سے ارشاد فرمایا ہے. پہلا ارشاد یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر ایک لباس اتارا، ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا. یواری سوآتکم، یہ تمہاری پوشیدہ چیزیں جو دکھلانی بری ہوتی ہے ان کو چھپاتا ہے. وریشا، اور زینت کا باعث بھی ہے، اس سے تم زیب و زینت اختیار کرتے ہو. اور وہ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، لیکن تقویٰ کا لباس وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. آگے دوسرا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ ڈالے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے والد کو جنت سے انہوں نے نکالا.
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اور کیا کیا؟ ان دونوں سے ان کا لباس چھینا، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، جو لباس ان کو اللہ نے جنت میں عطا فرمایا تھا. چنانچہ جو ہی انہوں نے وہ پھل کھایا ان کا لباس اتر گیا. تو قرآن فرماتا ہے وہ درخت کے کچھ پتے ادھر ادھر سے لا کے شرم والی جگہوں کے اوپر رکھنے لگے. اللہ فرماتی انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یاد رکھو یہ شیطان ایسا خطرناک ہے، یہ اور اس کی جماعت یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو. تم نہیں دیکھ سکتے ہو، یہ تم سے چھپے ہوئے ہیں، اور چھپا ہوا دشمن وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو دوسرا یا بنی آدم، آگے فرمایا تیسرا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، مسجد جاتے وقت، نماز کے وقت زینت اختیار کرو. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. اور آگے فرمایا چوتھا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئے، میری آیتیں سنائیں، تو ان کی اتباع کرنا، اس شیطان کی اتباع نہیں کرنا. تو 4 قسم کے حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں دیے. نمبر 1، میں نے تمہارے لیے لباس عطا فرمایا، اور یہ لباس ایسا ہے جس سے تم اپنی شرم کی جگہیں چھپاتے ہو. نمبر 2، یہ شیطان خطرناک ہے، اس نے تمہارے والد کا لباس اتارا، تمہاری والدہ کا لباس اتروا دیا، تمہارا لباس کہیں نہ اتارے. اس وقت پورا مغربی میڈیا، ویسٹ کا میڈیا، یہ سارا اور پوری دجالیت، پوری شیطانیت صرف ایک کام پہ لگی ہے کہ کسی طرح ہم ایمان والوں سے ان کا لباس، ان کی حیا اور ان کی شرم کی جگہوں والا لباس چھین لے. بس یہ کام ہے ان کا. کیوں؟ جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر شیطان ان سے جو چاہے وہ کرے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتا ہے، اس نے کیا کیا؟ ان کا لباس اتارا، تو یہ تمہارا لباس بھی اتارنا چاہتا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے، یعنی اللہ بچائے، یہ انسانیت کو ننگا کرنا چاہتا ہے یہ. اور آج آپ دیکھیں پورا ویسٹ، اب تو یہاں بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے ہم بچیوں کے سر سے حجاب دور کرا دیں، کسی طرح سے ہم لڑکوں کے یعنی بہتر لباس، جو اچھا لباس ہے وہ ان سے اتار دیں. اور اس کے لیے نئے نئے طریقے آتے ہیں. اب وہ پینٹ بھی آتے ہیں جو بیچ سے کٹے ہیں تاکہ ران بھی دکھے جو لباس کا حصہ ہے، تاکہ گھٹنے بھی نظر آئیں جو لباس کا حصہ ہے، تاکہ ناف بھی نظر آئے جو لباس کا حصہ ہے، اور اس سے آگے شرمگاہیں جو ہیں اس کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بھی کھلا رکھیں. یہ جو تیسری دفعہ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم، تو اس سے مسجد یا نماز کے لیے جب آپ جائیں اس وقت خصوصی لباس کا اہتمام ہونا چاہیے. فرمایا خذوا زینتکم، اس وقت خالی لباس نہیں چاہیے، لباس نہیں، زینت اختیار کرو. یعنی ایسا لباس پہنو جو لباس لے کے تم کل اللہ کے دربار میں جا سکتے ہو. ایسا لباس پہنو کہ تم نیک صالح علماء اور پیغمبروں کی مجلس میں جا سکتے ہو. ایسا لباس تم پہنو، ایسا لباس نہ پہنو جس سے تمہیں خود شرم آتی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پر 3 کپڑے، عام طور پر پوری زندگی 3 کپڑے ہوتے تھے، خاص طور پر نماز کے وقت. نمبر 1 شلوار، یعنی یا اس کے بدلے میں لنگی. نمبر 2 قمیص یا چادر، اور نمبر 3 عمامہ. تو خوبصورت سے خوبصورت لباس انسان نماز کے لیے رکھے. چنانچہ تفسیر میں آتا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے نیک صالح لوگ وہ نماز کے لیے الگ لباس رکھا کرتے تھے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنتیوں، جہنمیوں اور آراف والوں، ان کا آپس میں مذاکرہ، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. آیت نمبر 44 میں وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے. جنتی جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچ دیکھا اور ہم نے پایا. فَهَلْ وَجَدتُّم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے پایا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ،
بیچ میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اس کے بعد دوسرا ایک کلام ہوگا ونادى اصحاب الجنة ان سلام علیکم، نہیں وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. آراف کے اوپر، اسی دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے، ہر کسی کو وہ پہچان لیں گے، جنتیوں کو بھی پہچانیں گے، جہنمیوں کو. میں نے کہا نا اونچی جگہ ہے، ادھر بھی نظر ادھر بھی نظر. ونادوا اصحاب الجنہ، جنتیوں کو جب وہ پکاریں گے کہیں گے ان سلام علیکم، بھائی تم پر سلامتی ہو. لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ چاہتے تھے جنت میں داخل ہونا یعنی خود، لیکن نہیں داخل ہو سکے. اور جب جہنمیوں کی طرف ان کی نظر پڑیں گی تو وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ربا ظالم لوگوں کے ساتھ ہمیں نہ بنا. اچھا اسی طرح پھر دوزخی جنتیوں سے کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. یہ دوزخی جہنم کے لوگ جنتیوں سے کہیں گے کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پانی عطا کیا ہے، رزق عطا کیا ہے، وہ ذرا ہمیں دے دو، اس میں سے کچھ حصہ دے دو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ وہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے اوپر حرام کی تھی، حرام کی ہیں. کن کافروں پر؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو دین کو لہو و لعب مذاق بناتے تھے، کھیل کود بناتے تھے. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے وہاں دین کو ہمیں بلایا تھا آج ہم ان کو بلا دیتے ہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 54، 55، 56 اس کے اندر اور پھر 57 یعنی 57 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، اپنی وحدانیت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے رب نے آسمان بنایا، زمین بنایا 6 دنوں میں، اس کے بعد عرش بنایا، اسی طرح سے شمس و قمر بنایا، نجوم بنایا، یہ سب چیزیں بنائی. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، بس 2 منٹ آپ کے اور لوں گا، تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، ان پیغمبروں نے بھی دین کا کام کیا، ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی تکلیفیں دی گئی، تو آپ کو بھی تکلیفیں دی جائیں گی، اس لیے آپ گھبرائیں نہ. نمبر 2، جن لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی، جنہوں نے پیغمبروں کو ستایا، ان پہ ہم نے اپنا عذاب نازل کیا، اس لیے آپ بھی مطمئن رہیں، جو آپ کو پریشان کرے گا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا. نمبر 3، جو آپ کی جن لوگوں نے ان پیغمبروں کی تابع داری کی، ان کی اطاعت کی، ان کا مانا، ہم نے ان کو جنت عطا کی، ہم نے ان کو نیک لوگوں میں شامل فرمایا، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کیا. اسی طرح جو آپ کی اتباع کریں گے، آپ کا مانیں گے، آپ کے قرآن پاک پر ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی حشر کریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اخیر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ. انشاءاللہ ان کا تذکرہ جو ہے مختصر طور پر کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک سننے، قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.